شروع ہو جائے تو وہ بالغ مانی جائے گی. یہیں سے نماز اور روزہ فرض ہو جاتا ہے اس کے اوپر. نہ 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہے نہ 10 سال کے بچے پر. لیکن اسلام نے تربیت کا نظام ایسا بتایا کہ جب بچے کو 7 سال کی عمر میں جب نماز کے لیے مسجد لے جاؤ گے تو وہ تربیت پائے گا. بار بار تمہیں دیکھے گا کہ وضو کیسے بنایا جائے. اور 10 سال تک 3 سال کی مدت میں یہ 7 سال سے لے کر 10 سال تقریباً کم سے کم کچھ نہیں تو 15,000 بار تو آپ نے اس کو کہیں گے نماز پڑھو. اور جب اس کو 15,000 بار تقریباً 3 سال میں آپ نے اس کو نماز کا حکم دیا ہوگا تو وہ کتنا بڑا نمازی بن جائے گا. اس کو نماز کی کتنی عادت پڑ جائے گی, اس کو نماز کا کتنا شوق ہو جائے گا. 3 مہینے تک جب وضو بنائے گا, 3 مہینے تک 3 سال تک اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے جب چلے گا تو وہ مسجد کا کتنا شوقین ہو جائے گا. یہ تربیت ہی ہے اسلام کی. اور لوگ کہتے ہیں کہ مار اور پیٹ اس موجودہ زمانے کا حل نہیں ہے, اس سے بچے مروب ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہلکی پھلکی سزا اور ہلکی پھلکی مار بھی ہونی چاہیے تاکہ بچہ صحیح سے تربیت پا سکے. اور اگر اسلام میں ہلکی پھلکی سزا کی اجازت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ 10 سال کی عمر میں اگر بچہ آپ کا نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو, اس کو مارو. یہ لفظ مارو کا حکم دینا اس بات کی علامت ہے کہ 3 سال کڑی محنت کے بعد, 3 سال حکم کے بعد, 15,000 بار کم سے کم اس کو نماز کا حکم دینے کے بعد بھی اگر وہ نمازی نہیں بن سکا تو اب اس کو ہلکی سی سرزنش کرو اور مارو اور اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ. یہ تربیت کا ایسا احساس دلایا کہ صحابیات وہ تھی کہ جب نماز پڑھتی تھی تو اپنے دودھ پیتے بچے کو دیکھتی تھی کہ وہ رو رہا ہے, اس پوزیشن میں بھی وہ نماز نہیں چھوڑتی تھی اور اپنے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر نماز پڑھا کرتی تھی تاکہ بچہ جب ہوش سنبھالے تو اس کو پتا چلے کہ نماز کیا ہے. میری ماں اس پوزیشن میں بھی نماز پڑھ رہی ہے. اور پھر عورتوں کو سب سے زیادہ اپنے بچوں کے سامنے نماز پڑھنا چاہیے اور ان کو تربیت دینی چاہیے. بچہ رو رہا اور آپ کی نماز کا ٹائم ہے تو بار بار اپنے بچے سے کہو بیٹا دیکھو میں نماز پڑھ رہی ہوں, دیکھو میں نماز, تاکہ بچے کے ذہن میں یہ گھس جائے کہ نماز کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. میری ماں مجھے کھانا نہیں دیتی ہے, مجھے روتا ہوا چھوڑ دیتی ہے اور چپ نہیں کراتی ہے اور کہتی ہے بیٹا پہلے نماز پڑھ لو بعد میں بتا. تو نماز کی اہمیت ماں کو بتانا چاہیے کہ اپنی اولاد کو کیسی ہے. یہ عورتیں اس زمانے میں اپنے بچوں کو گود میں لے لیا کرتی تھی اور نماز پڑھتی تھی. اس سے نماز میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرے بھائیوں, بچے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ بڑی وجہ یا چھوٹی فقہی مسئلے سے تھوڑی دیر کے لیے میں الگ ہو کر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کی تربیت کس طریقے کی تھی اس زمانے میں. تو ہم یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت عامر ابن عاص کو ایک تھپڑ مارا گیا اور کہا گیا یہ تھپڑ تمہیں یاد دلائے گا تمہارے بیٹے کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہنے کی کہ میرا باپ گورنر ہے, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ عدل تھا, یہ انصاف تھا یہودی بچے کے ساتھ. میں نے یہ واقعات غیر مسلموں کے ساتھ اس لیے بتائے کیونکہ آج یہی ذہنیت ہمارے ملک کے حکمرانوں میں بھی آنی چاہیے, عدالتوں کے ججوں میں بھی آنی چاہیے. اور جو جس ملک کے اندر جس مذہب کا بھی ماننے والا ہے اس کے اندر یہ چیز آنی چاہیے کہ عدل و انصاف میں رو رعایت نہیں ہونی چاہیے, وہ سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن کریم کا یہ حکم ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو. اعدلوا هو اقرب للتقوی, ہر حال میں انصاف کرنا اور یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کرو, انصاف نہ کرو. یعنی دشمنی اپنی جگہ پر ہے لیکن عدل اپنی جگہ پر ہے. سچ بات کہو چاہے وہ تمہارا دشمنی کیوں نہ ہو, اگر کوئی چیز اس کے حق میں جا رہی ہے تو اس کو بولو, سچائی کے ساتھ اعتراف کرو اور بولو. میرے بھائیوں, تبھی عدل قائم ہوگا. جنگ بدر کا وہ منظر اٹھائیے جب 70 کافر قید کر کے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھتے کہ دیکھیں ان قیدیوں کا کیا حال ہے, 70 کافر قیدیوں کا کیا حال ہے. تو کیا دیکھتے ہیں
کہ ان میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس بھی ہیں اور حضرت عباس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور پیر پھیلا رہے ہیں تو وہ رو رہے ہیں، یعنی اتنی ٹائٹ بیڑیاں ہیں کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا ان عباس سنوابی، عباس میرا چچا ہی نہیں میرے باپ ہیں، باپ کے درجے میں ہے، جس کا باپ زندہ نہ ہو تو چچا ہی کو باپ کو سمجھتا ہے، میرے باپ نہیں ہے عباس، میرے چچا ہی نہیں میرے باپ کے درجے میں داخل ہے، ان کو تکلیف ہوگی ہے پیر پھیلانے میں، اس لیے مجھے بھی تکلیف ہو گئی اور میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چلو 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 چل دیے اور اپنے خیمے میں آ گئے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عباس سو رہے ہیں، کسی صحابی نے ان کے پیر کی بیڑی ڈھیلی کر دی اور وہ آرام سے سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عباس کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں۔ آپ نے صحابہ کو جگایا ادھر آؤ اٹھو، یہ کیا ہے؟ سارے کافروں کی بیڑیاں تو ڈھیلی نہیں ہیں، ان کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں میرے چچا کی، اور یہ آرام سے سو رہے۔ یہ کس نے کیا؟ ایک صحابی اٹھے کہا اللہ کے رسول میں نے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول جب یہ روتے تھے تو آپ روتے تھے، اور میں آپ کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو کیسے برداشت کر لوں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا آنسو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے انصاف کا مرڈر کر دیا، نیائے اور عدل کا خون کر دیا، میرے چچا کے ساتھ اتنا رحم کہ ان کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی کر دی، جبکہ گرفتار ہو کر تو یہ کافر بھی آئے ہیں جو 70 کی تعداد میں ہے، ان کی پیروں کی بیڑیاں ٹائٹ ہیں۔ عدل تو یہ کہتا ہے ڈھیلی ہو تو سب کی ہو اور نہ ڈھیلی کر سکو سب کی تو میرے چچا کی بھی ٹائٹ رہے۔ محبت میں آنسو آ جانا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے عدل اور انصاف کا خون کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تم نے عدل اور انصاف کا خون کیا ہے۔ اب ایک کام کرو، سارے جو میرے چچا کے ساتھ کیا ہے تم نے، میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کیا ہے، اگر محمد کو خوش دیکھنا چاہتے ہو فَفَعَلُوا كُلُّهُمْ سَارًا، تو یہ برتاؤ سارے قیدیوں کے ساتھ کرو، جاؤ سارے قیدیوں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو۔ اور اگر تمہیں اعتراض ہے، سارے کافروں کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کرنے میں اعتراض ہے، نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو۔ اگر میرے چچا کے پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہوں گی تو سب کی ہوں گی، اور اگر سب کی نہیں کر سکتے ہو تو ان کی بھی ٹائٹ کر دو۔ یہ عدل کا وہ جوہر تھا اور عدل کی وہ معراج تھی اور عدل کا وہ میرے بھائیوں وہ معیار تھا جو آج تک دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایسا عدل اور ایسا انصاف دنیا پیش نہیں کر سکی ہے، اس لیے ضرورت ہے امن و امان کو قائم کرنے کی، اور ضرورت ہے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے عدل کو قائم کرنے کی۔ اس لیے میں پھر وہی بات دہراتا ہوں، جس ملک میں اور جس بستی میں، جس صوبے میں، جس اسٹیٹ میں، جس شہر میں اور جس ضلع میں جتنا عدل ہوگا اتنا ہی زیادہ امن اور شانتی ہوگی، اور جتنا میرے بھائیوں عادلانہ نظام درہم برہم ہوگا اتنی ہی نفرت ہوگی اور فساد برپا ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا فَلَا عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اگر تمہیں حکمراں بنا دیا جائے، اگر تمہیں زمینوں اور ملک کی باغ ڈور دے دی جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر کے رکھ دو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم رشتہ داری کو منقطع کر دو گے اور توڑ دو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 1:45 سے لے کر 2:30 تک 2 گھنٹے کی تقریر کوئی کم تقریر نہیں ہوتی ہے۔ عدل و انصاف پر مبنی، امن و امان پر مبنی اس تقریر کو آپ اپنے معاشرے کا ایک حصہ بنائیے، اور اپنے محلے میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے سماج میں بھی اور اپنی سوسائٹی میں بھی عدل و انصاف قائم کیجئے تاکہ امن قائم ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ بار الہ ہمارے اس ملک میں عدل قائم فرما دے تاکہ امن قائم ہو جائے، اور اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو ہم سب کے ساتھ عادلانہ نظام کو مضبوطی کے ساتھ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔